مسلم لیگ کے صدر نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ سیاست میں گند ڈال کر اسے تباہ کیا گیا۔ بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور انتقام کو سیاست بنا دیا گیا۔ نواز شریف عمران خان کی سیاست کو لے کر بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی تقریروں میں مخالفین کو اوئے کہہ کر مخاطب کرنا، سوشل میڈیا کی طرف سے مخالفین پر ہر طرح کے الزامات اور بہتان تراشی کی سیاست کو پی ٹی آئی نے خوب پروان چڑھایا۔ مگر کیا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ابھار سے پہلے پاکستان میں اس طرح کی سوغاتیں نہیں تھیں؟ پاکستان کے قیام سے بھی پہلے تحریک پاکستان کے کئی بڑے رہنماؤں کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی؟ کیا پاکستان بننے کے بعد سندھ حکومت کو کرپشن کے الزامات کے تحت ہی برطرف نہیں کیا گیا تھا؟ ملک بننے کے 2 سال بعد ہی پروڈا کا قانون متعارف کیوں کروایا گیا تھا؟ 1965 کے صدارتی انتخابات کی مہم میں مادر ملت کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی؟ بھٹو دور میں کئی سیاسی مخالفین کے لیے کن اصلاحات کا استعمال کیا جاتا تھا؟ جبکہ 90 کی تو پوری دہائی میں کس سیاسی مخالف کو سیکیورٹی رسک، کرپشن، بھارتی ایجنٹ اور کشمیر کا سودا کرنے کے الزامات نہیں لگائے تھے؟ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی آصف زرداری نے نہیں کہا تھا کہ مولوی نواز شریف پیپلز پارٹی کو فوج سے لڑانا چاہتے تھے؟ کیا میمو گیٹ کو غداری بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے قرار دیا گیا تھا؟ زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی تقریریں کون کرتا تھا؟ مودی کا یار، کرپشن کا سردار کے نعرے کب کے ہیں؟ یہ نعرے کس نے لگائے؟ پاکستان میں بد تہذیبی، بدتمیزی، بغض اور کرپشن کے الزامات کی چند مثالیں کیا اس سوال کو دلچسپ نہیں بنا رہی کہ کیا کرپشن، بدتمیزی، بد تہذیبی تبدیلی کی ہی سوغاتیں تھیں؟ اسی پر گفتگو رہے گی کہ کیا 2011 کے بعد ہمارے معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا پھر روایات پرانی ہیں؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے: کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں نواز شریف، سوغاتوں میں کتنا حصہ تبدیلی سے پہلے کا، کتنا بعد کا؟ زیغم صاحب، سیاست میں بدتمیزی ایک طرف، کرپشن کو کیسے تبدیلی کی سوغات قرار دیا جا سکتا ہے؟ قیام پاکستان کے ساتھ ہی کرپشن کے نام پر حکومتیں برطرف ہوتی رہیں، لیڈرز ایبڈو پروڈا کے نیچے آتے رہے، پھر احتساب پہلے، انتخاب بعد کے نعرے رہے، خود نواز شریف کرپشن پر برطرف ہوئے، بے نظیر زرداری کو کرپٹ ثابت کرنے میں نون لیگ کا کردار رہا، تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کرپشن بھی اسی تبدیلی کی سوغات ہے؟ پہلی بات ہے نواز شریف کرپشن پہ برطرف نہیں ہوئے، یہ کریکشن کر لی جائے تاریخی طور پہ۔ چلیں جی زیغم صاحب، 93 میں سر کرپشن پہ ہی تھے، یہ غلام اسحاق خان صاحب نے اجازت ہے، حکومت تو گئی تھی۔ جی زیغم صاحب، اچھا ٹھیک، جی زیغم صاحب دیکھیے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یہ 4 برس کی بات نہیں۔ آپ نے جو چیزیں اٹھائے ہیں، معاشی تباہی، کرپشن، مہنگائی، بدتمیزی، یہ تمام چیزیں پاکستان کی اشرافیہ کی سوغات ہیں، اور جتنی دیر کوئی طاقت میں رہا ہے اتنا ہی وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر پی ٹی آئی 10 سے 20% ذمہ دار ہے تو باقی جو پاور ہولڈرز ہیں وہ 80 سے 90% اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھیے یہ معاشی ماڈل جو معاشی تباہی لایا ہے، یہ ضیاء الحق صاحب کا ماڈل ہے، اور اس کے سب سے بڑے پرچم بردار میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ ماڈل ہے قرضوں، امداد، امپورٹ سے مصنوعی ترقی کا ماڈل، جس نے پاکستان کی بوم بسٹ اکانومی کریٹ کی ہے، کہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر دھڑام سے نیچے گرتی ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 1990 سے لے کر اب تک پاکستان کی جو فیکس معاشی ترقی ہے، ایڈ کر دوں پرچیزنگ پاور پیرٹی پہ، وہ صرف 2.1% ہے فیکس ترقی پاکستان کی 1990 سے اب تک۔ پی ٹی آئی کے سالوں کا بھی اس میں حصہ نکال لیں، اور بھارت کے عرصے میں جو یہی ترقی ہے پر کیپٹا 7.5% ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ 35 سال بنتے ہیں کہ ایک ملک 7.5% کے حساب سے گرو کر رہا ہے، ایک 2% کے حساب سے گرو کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ 1990 سے اب تک کی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے۔ اور میاں صاحب فرماندے نے اگر 2013 سے شروع ہونے والا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج IMF کی ضرورت ہوتی نہ بیرونی امداد کی۔ میاں صاحب کیڑا ترقی دا سفر؟
2013 سے 2017 تک پاکستان کی جو امپورٹ تھی وہ بڑھ کر $40 بلین سے $54 بلین ہو گئی. آلموسٹ کوئی 30-40% کا اضافہ ہے. صحیح. ایکسپورٹ کتنی بڑی؟ ایکسپورٹ $25 بلین سے $22 بلین ہو گئی. ٹھیک. کم ہو گئی. تو ترقی کہاں سے آ رہی تھی؟ گروتھ کہاں سے آ رہی تھی؟ ادھاروں سے امداد تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ 2018 میں ہانڈی پھوٹی، دھڑام سے معیشت گری اور $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا. اس کے بعد IMF کے پاس جانے کے علاوہ بھی کوئی چارہ تھا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. یہی کچھ پی ٹی آئی نے کیا. 2021-2022 میں پی ٹی آئی بھی اسی طرح کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لائی $18 بلین کا. وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے مہنگائی اسی سے جڑی ہوئی ہے. جب بسٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو مہنگائی آتی ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، روپیہ گر جاتا ہے. کرپشن کا نیریٹو ہے سب کے پاس. مجھے بتائیے کس پارٹی نے کرپشن کو مسئلے کے طور پر، جو سائنسی طریقہ کرپشن کو ٹھیک کرنے کا، جس کو ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کون سی حکومت نے اقدامات کسی نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہو. ایک مجھے گنوا دیجئے جس نے سنجیدہ، کس نے انٹیگریٹی لانے کی کوشش کی؟ اسی سوال کو بدتمیزی پر آخری بات، بدتمیزی جی میں آخری بات بدتمیزی پر بھی مجھے ایڈ کرنے دیجئے. ایک میاں نواز شریف صاحب کے لاڈلے وزیر ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا شیخ رشید. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے تھے وہ 40 سال میں نے نہ کسی وفاقی وزیر میں سنی ہے، نہ کسی صوبائی وزیر سے سنی ہے، نہ کسی MNA سے سنی ہے، نہ کسی MP سے سنی ہے. لارجر مسئلہ ہے، مل کر یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا، عوام کو فوکس میں رکھ کر. عوام کے لیے ملیں گے تو تب جب اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنا نقصان کر گئے ہیں. رضا رومی صاحب، یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے کہ کبھی کسی سیاسی جماعت نے کام کیا؟ انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کون لایا یہاں پہ؟ کس نے ایجاد کیا؟ شکریہ عائشہ. جو ہمارے باقی معزز ساتھی ہیں انہوں نے تقریباً سارے ہی جو عوامل ہیں ان کا احاطہ کر لی ہے، اس لیے اب اس میں کوئی نئی بات کہنا ذرا مشکل ہوگا. مگر دیکھیے میں صرف اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ ابھی ہم سیاستدانوں کو الزام دے رہے ہیں، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا جو اور ان کے لیڈر بانی جو ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں، وہ ایک بہت بڑی تحریک اس نے دی ہے ان کے نوجوان سپورٹرز کو اسی طرح کی زبان استعمال کرنے کے لیے. مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایک اس میں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کا کیا رول ہے. دیکھیے یہ ابھی ذکر ہوا شیخ رشید صاحب کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم بھٹو جو تھیں ان کے بارے میں جس طرح کی نازیبا تصاویر. میں تو اس وقت اسکول میں تھا، مجھے یاد ہے 1986 87 88 کی بات ہے کہ جس طرح کی کیمپیننگ کی جاتی تھی اور وہ ایوننگ اخبار چھپتے تھے، زمیمے چھپ کے شائع ہو کے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے، اور پوری ایک ریومر فیکٹری چلتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کے لیے. تو وہ کروانے والے کون تھے؟ کیا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نواز شریف کروانے تو یہ تو بہت ہی سادہ لوگ اور سمپلسٹک بات ہوگی. وہی لوگ، وہی قوتیں، وہی لوگ جو اس وقت کردار کشی کر رہے تھے بے نظیر بھٹو کی، انہوں نے وہی ایک پلے بک جاری رکھی ہے اور اسی کو آگے جو ہے پروان چڑھایا. جو شیخ صاحب ہیں وہ خود اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں. پہلے وہ بڑے معتمد تھے ان کے نواز شریف کے، پھر بعد میں وہ جو ہے کاف لیگ کے ساتھ چلے گئے، پھر وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے، اور ان کی ماشاءاللہ جو زبان ہے، سیاسی جو لہجہ، لب و لہجہ ہے، وہ بدستور وہی رہا ہے ان تمام دہائیوں میں. اب تو میرے بھی بال سفید، اور وہ لاڈلے وزیر رہے سب کے لاڈلے وزیر، یہ دیکھ کر اور سن کر. درست ہو گیا. اچھا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو حالیہ 2018 کا ذکر کیا شہزاد صاحب نے، باقی افتخار صاحب نے، بالکل صحیح، میں اتفاق کرتا ہوں. مگر یہ نہ بھولیے کہ یہ ٹرول فارمز جو تھے ان کی پرورش کون کر رہا تھا؟ کیا ہوئی؟ بالکل درست. یہ یوں تو نہیں ہوتا 2 2.5 بچوں کو لا کر ان کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ منظم انداز سے بٹھا کر جس طرح سے سیاستدانوں کی کردار کوشش کی گئی دہائیوں سے، اب وہ ایک حقیقت بن کے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر گئی ہے. اب اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام تو ہے کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ ڈیولپ کریں، ایک دوسرے کی خواتین جو ہیں
member of ٹھیک ہو گیا رضا نعومی صاحب، ایک پہ جانا ہے. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو لرننگ کروا ان لرن کیسے کروانا، اور یہ سب کے سوچنے کا کام